الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ حمد و ثنا کے بعد گزارش ہے، ہمارا یہ پروگرام کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتا جو کسی کے مقابلے میں ہو۔ ہمارے اسلاف نے یہ پروگرام شروع کیا اور یہ شروع ہونا چاہیے تھا اور شروع ہوا ہے، شروع کیا گیا ہے اور انشاءاللہ شروع ہوتا رہے گا۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور اسلام ہمارا مذہب ایک عظیم دولت اور عظیم نعمت ہے۔ اسلام اللہ نے فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ میں نے عرفات کے میدان پر یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے زندگی کا انداز اسلام کو پسند کیا۔ جسے اللہ فرمائے میں نے پسند کیا، بتاؤ اس کے اندر کوئی کمی کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام کے اندر کمی ہے، اسلام کے اندر نقص ہے، وہ پھر اپنے ایمان کی صفائی، اس کے ایمان کی صفائی ہو رہی ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، دین من طرز زندگی، انداز زندگی جو میں نے تمہارے لیے، اللہ فرماتا ہے میں نے پسند کیا وہ اسلام، اللہ نے پسند کیا۔ اور وہ اسلام قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں موجود ہے۔ جیسے آج سے پہلے 15 صدی پہلے موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ قرآن جیسے 15 صدی پہلے مکہ میں جو اترا، مدینہ میں جو اترا، آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج بھی موجود ہے۔ اس کی تفسیر، اس کا نمونہ، اس کا پریکٹیکل حدیث آج بھی موجود ہے۔ اسلام مکمل ہے، اسلام اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم اسلام سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور ہم آگے لوگوں تک وہی اسلام پیش کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں پیش کیا، 10 سال مدینہ منورہ میں پیش کیا۔ وہی اسلام ہے، اسی کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسی کو آگے پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو اس انداز کو اپناتا ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہم یہ پروگرام بناتے ہیں کس لیے؟ کہ مسلمانوں کے سامنے اسلام کا جو صحیح حلیہ ہے وہ پیش کریں، اسلام کی جو صحیح تصویر ہے، جو صحیح صورت ہے وہ پیش کریں۔ اور اسلام کے خلاف، اسلام کو جو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، نام اسلام کا ہوتا ہے حالانکہ وہ اسلام نہیں ہوتا، اسلام کا نام لے کر اسلام کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی اصلاح کریں، ہم صحیح معنی اسلام کو پیش کریں کہ اسلام ہے کیا۔ اور وہ لوگ جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، جنہوں نے جان مال اولاد قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کے خلاف بعض اوقات زبان درازی کی جاتی ہے، نامناسب الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہمارے وہ ایمان کا نمونہ ہیں، ہم ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا چاہتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے،
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ہم ان کے مناقب اور فضائل، ان کی عزت و احترام بیان کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں ان اسلاف پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقام اور ان کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور صحیح معنی اسلام کا حلیہ وہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو کہ چند دنوں میں نام اسلام کا ہوتا ہے، حالانکہ بالکل سارا طرز عمل اسلام کے خلاف ہوتا ہے، پورا طرز عمل اسلام کے خلاف۔ یاد رکھو، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے، اسلام مکمل ہوا مدینہ 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں اسلام مکمل۔ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اب کوئی بات نئی نہ آنی ہے نہ آنے کی ضرورت ہے، اسلام مکمل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام ہے کیا، اسلام کا طریقہ کار کیا ہے، اسلام کا طرز عمل کیا ہے، اسلام ہے کیا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وصال کے بعد اسلام کی کوئی نئی چیز آنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں ذرا آگے مختصر انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام 10 ہجری تک مکمل ہے، ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو 10 ہجری سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے انکار نہیں کیا، ہم وہی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے رشتہ دار بھی فوت ہوئے، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے سن 3 ہجری میں۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، آپ کے چچا گرامی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ، بس ٹھیک ہے یار، یہ چل جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو بگاڑا گیا، لاش کو بگاڑا گیا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب اسلام سیکھو، اسلام میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پریشان کیوں نہیں ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کے ساتھ پیار و محبت کرنے والا، جان قربان کرنے والا، یہ اسلام ہے۔ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آتی ہے، حضرت سے اجازت مانگتی ہے، آپ اظہار کرتے ہیں کہ کوئی غم کا اظہار تو نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ کے رسول میں جانتی ہوں میں غم کا اظہار نہیں کروں گی، میں اپنے بھائی کی لاش آخری ملاقات کرنا چاہتی ہوں، آخری ملاقات۔ صرف حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے، شکل بگاڑ دی گئی، پریشانی کا عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے چچا انت سید الشہداء، انت سید الشہداء۔ صرف حضرت حمزہ نہیں، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ عمرہ پہ جانے والے، حج پہ جانے والے ان کی قبروں کو دیکھتے ہیں، 4 دیواری ہے، ان کی قبروں کو 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے۔ حضرت کتنا پریشان ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مواقع صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ حضرت کے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اسلام میں کیا ہدایت ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، بلکہ یہ ہوا، کسی نے آ کر کہا آپ حضرت حمزہ کے گھر کے افراد رو رہے ہیں، آپ فرمایا روکو، رونے نہ دو۔ پھر دوبارہ آیا، کہنے لگا رو رہے ہیں، فرمایا روکو۔ تیسری مرتبہ آیا، حضرت کی طبیعت پریشان ہوئی، فرمایا فاحصوا فی افواہہم التراب، اگر ایسے خاموش نہیں ہوتی تو ان کو سختی سے روکو، ان کی منہ میں مٹی ڈال دو، دکھاؤ کہیں دکھاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق فرمایا سید الشہداء، میرا چچا شہداء کا سردار ہے، پریشانی کے عالم ہے، پریشانی کے عالم۔ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہوئے، آپ کی گود میں ہیں، پریشان ہیں۔ فرمایا بیٹے اے میرے بیٹے، ہم آنکھ بہتی ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے،
دل غمزدہ ہوتا ہے، ہم زبان سے وہ بات نہیں کہتے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے بیٹے، اے لخت جگر، تیری جدگی پہ ہمیں پریشانی ہے، لیکن زبان سے وہ کلمہ نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام۔ اسی طرح حضرت کی وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یکم محرم کو حضرت عثمان شہید ہوئے، 26 ذوالحجہ اسی تاریخ میں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج یا 17 ذوالحج 20 ذوالحج کو ان کو دفن کیا گیا۔ اسے کہ شہادتیں ہوتی رہیں، شہادتی ہوتی رہیں۔ اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ السلام کے اسلام پر تھے، ان کا اسلام نیا نہیں تھا۔ حضرت حسین کا اسلام، حضرت حسن کا اسلام نیا نہیں تھا، حضرت حسین کا اسلام نیا نہیں تھا۔ ان کا اسلام وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، جو بتایا تھا۔ نیا اسلام نہیں تھا، نیا اسلام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلام ہے، جو آپ نے جو اسلام پیش کیا، اس میں صبر کی تلقین ہے، صبر کی تلقین ہے، صبر کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ مورخین سنی اور شیعہ، مورخین سنی اور شیعہ متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ ماتم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم سن 300 گزرنے کے بعد واقع ہوا۔ سن 352 میں سنی مورخ بھی اس پر متفق ہیں، شیعی مورخ بھی اس پر متفق ہیں۔ یہ بعد کی بات ہے، 300 گزرنے کے بعد کی بات ہے، پہلے نہیں۔ دکھاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہوا، کوئی ایسا انداز ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ انہوں نے اسلام سیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے اسلام، حضرت علی نے کا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میں تھوڑی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سنی مورخ متفق ہیں، شیعی مورخ متفق ہیں کہ یہ انداز جو آج کل بازاروں میں ہوتا ہے، جو آج کل کوچوں میں ہوتا ہے، جو آج کل راستوں میں ہوتا ہے، حضرت علی کے دور میں نہیں، حضرت حسین کے دور میں، حسن کے دور میں نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نہیں ہوا۔ اس کے بعد 300 صدی گزری، سن 352 میں یہ انداز اختیار کیا۔ یہ ایرانی نسل کا بادشاہ، اس انسان ایرانی نسل کا ایک آدمی تھا اور بادشاہ گزرا ہے، معز الدولہ۔ اس نے بغداد میں یہ انداز اختیار کرایا۔ بغداد میں امیر تھا، وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھا۔ اس نے اعلان کیا دکانیں بند کرو، مستورات اور ماتمی لباس پہن کر آ جائیں اور سر کھول کر آئیں، گریبان کھول کر آئیں اور آ کر بازاروں میں ماتم والے جلوس نکالیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ پر علامہ ابن الاسیر البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح مورخ ابن خلدون اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ سن 352 میں ہے، پہلے نہیں ہے۔ یہ تو تھے سنی مورخین۔ ہم پوچھتے ہیں ان مورخین سے جو ہمارے ہمسایوں کے مورخین ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ آؤ، امیر علی جو شیعی مکتب فکر کا آدمی ہے، اس نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ عرب میں لکھا کہ یہ واقعہ، یہ انداز ماتمی جلوس یہ سن 300 ہجری کے بعد میں شروع ہوا، پہلے نہیں تھا۔ اور تلخیص مرقع کربلا، تاریخ مرقع کربلا کے مصنف شیعی ہیں، اور وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ جلوس پہلے نہیں تھے، سن 300 ہجری کے بعد یعنی سن 352 میں شروع ہوئے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام پہلے مکمل ہو چکا ہے، پہلے مکمل ہو چکا۔ یہ اسلام میں نہیں، اسلام کی بات ہے، اسلام کی بات جن کے نام پہ
جن کا نام لے کر یہ ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ مختصر بات کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پر فرماتے ہیں، اگر حضرت نے صبر کا حکم نہ دیا ہوا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوا ہوتا، ہم اپنے آنکھوں اور دماغ سے رو رو کر پانی نکالتے اور خشک ہو جاتا۔ یہ دیکھو نہج البلاغہ، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، نہج البلاغہ، اس میں جا کر دیکھو۔ حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت، حضرت فاطمہ الزہرا کو وصیت فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو وصیت فرماتے ہیں، اے بیٹی میری وفات پر رونا نہیں، اور میری وفات میں بال نہیں نوچنے، نوحہ نہیں کرنا، نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا ہے، نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا ہے۔ حیات القلوب کو اٹھا کر دیکھ لو، حیات القلوب میں یہ بات لکھی ہوئی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول دیکھ لو، وہ کہتے ہیں کسی میت کی وفات کے 3 دن تک سوگ منایا جاتا ہے، زیادہ نہیں منایا جا سکتا، زیادہ نہیں منایا جا سکتا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور بات، حیات القلوب جلد نمبر 2، کتاب کو دیکھ لیں، کتاب تمہاری، حوالہ تمہارا، اگر اس میں یہ بات نہ نکلے پھر جو چاہو کرو۔ حیات القلوب، حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ 838 میں لکھا ہوا ہے، 838 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ماتم کرنے والے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس نے تو اور لفظ بولا، اگر اور لفظ دیکھنا ہو تو تم اپنی کتاب میں خود دیکھ لو۔ یہ خیر خواہی ہے، بدخواہی نہیں، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے پاس اسلام وہی ہے جو سن 10 ہجری تک مکمل ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ سن 61 ہجری میں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 61 ہجری میں، اسلام پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ وہی کام ہمیں کرنا چاہیے جو اسلام مکمل ہو چکا 10 ہجری سے پہلے جو ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بتاؤ، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ گیا، کالے سیاہ لباس یہ سلا کر گئے تھے، سیاہ لباس اٹھا کر گئے تھے، اور یہ جو ہے یہ دمدمے بجا کر گئے تھے، واپسی پہ یہ بجایا تھا، یہ ایسے کیا تھا۔ یہ اسلام نہیں، یہ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اسلام کو مضبوط پکڑو، اسلام کے مطابق چلو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے، خوبصورت لگے، اچھا لگے اور بہت اچھا لگے، چاہے اس میں 1000 روپے خرچ ہو جائیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں، دنیا کا مال خرچ کر دو، خوبصورت لگے، عوام خوش ہو جائے، عوام کے دل میں سرور پیدا ہو جائے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا غیر الاسلام دینا فلن يقبل من، اللہ پاک فرماتا ہے میں ہرگز نہیں قبول کروں گا، چاہے وہ اپنی جان کا خون بہا دے، چاہے وہ زخمی کر دے، چاہے اپنے آپ کو ایسے سورے مار کے اپنے آپ کو ختم بھی کر دے، فلن يقبل منہ، قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے دنیا میں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خاسرین میں ہوگا، آخرت میں خاسرین میں ہوگا۔ ہم یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہہ رہے میرے بھائیوں، اسلام مکمل ہے، ہم جلدی سے بات کرتے ہیں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ ہر مذہب والا ویسے تو مذہب اسلام ہے اور کوئی مذہب نہیں، مذہب اسلام ہے۔ ہر ویسے جو دعویٰ کرتا ہے میرا مذہب فلاں ہے، میرا مذہب فلاں ہے، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں جعفری ہوں، چلو کہتے ہو، کہنا نہیں چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، جعفری ہوں، تو کم سے کم یہ تو خیال کرو تمہارے مذہب میں کیا ہے، تمہاری کتابوں میں کیا ہے، اصول کافی میں کیا ہے، دیکھو حیات القلوب میں کیا ہے، اصول اور اشافی شرح ترجمہ اصول کافی، اس میں دیکھو کیا، اس میں دیکھو کیا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں تو میری بہن ہے،
میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے اہل بیت میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری شہادت ہو جائے گی، میری شہادت پہ نوحہ نہ کرنا، چیخنا نہیں، بال نہ نوچنا۔ ذب عظیم کتاب ہے، ذب عظیم، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت موجود ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا حضرت حسین کا دین حضرت علیہ السلام کا دین ہے، حضرت علی کا دین حضرت علیہ السلام کا دین ہے۔ یہ دین، یہ انداز نہ حضرت علی کا ہے، نہ حضرت حسین کا، نہ حضرت حسن کا، نہ اسلام ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسلم بننا چاہتے ہو، مسلم بنو، مسلم بنو تب بنو گے جب اسلام جو 10 ہجری پہ مکمل ہوا اس کو اپناؤ، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ قرآن حدیث ہمارا مسلک ہے، ہمارا مذہب ہے۔ ہمیں دکھاؤ کوئی بات جس پر ہمارا عمل نہ ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، دکھاؤ اے اہل حدیث ہو تمہارا عمل اس حدیث پر نہیں، تمہارا عمل اس فرمان پہ نہیں۔ یاد رکھو ہماری گردن جھک جائے گی، مان لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم کیوں نہیں عمل کر رہے؟ صحابہ کا انداز یہی تھا، تابعین کا انداز یہی تھا۔ یہ اسلام ہے، یہ صحیح معنی اسلام۔ باقی سب رواج ہے، رسم رواج ہے، رسم رواج دین نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے دین نہیں، دین یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، غیر الاسلام دینا، اسلام سے ہٹ کر کوئی پروگرام بنائے، ہزاراں لاکھوں روپے خرچ کر دے، اچھا پروگرام بنائے، لوگ شریک ہو جائیں اور سرور حاصل ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک تعالی ہماری دنیا و آخرت بہتر کرائے، اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔